الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سنن مؤکدہ اور واجب کے بعد نوافل میں سب سے زیادہ اہمیت نماز تہجد کی ہے. ابتدائی اسلام میں جب 5 وقت کی نمازیں فرض نہیں تھی تو تہجد کی نماز فرض تھی. شب معراج میں جب 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں تو تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت نفل کی رہ گئی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، ہر دور میں سب نے تہجد کا بہت اہتمام کیا. ایسا نہیں کہ کوئی ولی ہو گیا ہو اور اس نے تہجد نہ پڑھا ہو. تہجد کو خاص دخل ہے ولایت کے ساتھ. کوئی ولی ہونے کا دعویٰ کرے اور تہجد نہ پڑھے تو گویا وہ غلط کہہ رہا ہے. ہر زمانے میں، ہر دور میں اللہ کے نیک بندوں نے تہجد کا اہتمام کیا. عشاء کی نماز کے بعد فجر کی نماز تک ایک لمبا وقفہ ہوتا ہے. وہ سونے کا وقت ہوتا ہے، اور اگر آدمی جلدی سو جائے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جلدی سو جائے تو فجر تک ایک لمبا وقفہ ملتا ہے اس کو کہ آخر رات میں اٹھ کر چند رکعت نماز اللہ کے سامنے پڑھ لے. اس وقت وہ جو یکسوئی حاصل ہوتی ہے، فضا میں، ماحول میں جو سکون ہوتا ہے آخر شب میں، وہ دل جمعی کسی وقت اور نہیں مل پائے گی. اور اس وقت نیند سے بیدار ہونا، بستر چھوڑنا ایک مجاہدہ ہے. نفس کو دبانے میں یہ بہت ہی کارگر عمل ہے. اس سے نفس کو توڑا جاتا ہے، نفس کو مغلوب کیا جاتا ہے. قرآن میں بھی اللہ نے کہا: إِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، کہ رات میں نماز پڑھنا یہ نفس پر بہت بھاری ہے، اور اس وقت جو زبان سے نکلتا ہے وہ بہت مناسب اور دل کو لگنے والی بات نکلتی ہے. تو تہجد کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نفس اس سے مغلوب ہوتا ہے، نفس اس سے مقہور ہوتا ہے. اور اللہ اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتا ہے: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا
کے پہلو ان کے خوابگاہوں سے الگ رہتے ہیں. خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے آگے کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے کیسا سامان تیار کر دی، آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان تیار کر رکھا ہے جنت میں، وہ جانتا نہیں اس کو. اور اسپیشلی طور پر اللہ نے نبی سے کہہ رہا، اپنے حبیب سے کہہ رہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ. رات میں آپ تہجد میں قرآن پڑھیں. نافلۃ لک، یہ نماز آپ کے لیے زائد ہے، آپ کے ساتھ خاص ہے. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. امید ہے کہ اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے. مقام محمود جنت میں ایک اعلیٰ مقام ہے جس کا وعدہ اللہ نے اپنے حبیب سے کیا ہے کہ آپ کو وہ مقام محمود عطا فرمائے گا. تو مقام محمود حاصل کرنے کے لیے اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا کہ آپ تہجد پڑھیں. تو تہجد میں مقام محمود میں مناسبت ہے. ہم لوگ بھی اذان کے بعد میں دعا کرتے ہیں باقاعدہ اپنے نبی کے لیے. اپنے نبی کے لیے ہم اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں نبی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، کیونکہ مانگا صرف اللہ سے جائے گا. اللہ کی ذات ہے جس سے سوال کیا جائے گا، مانگا جائے گا. ہم ترجمہ پڑھیں اذان کے بعد کی دعا کا تو ہم اپنے نبی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. انسان جس کے لیے دعا کرے گا اس سے مانگے گا نہیں. پھر وہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. ہر ایک اللہ کا محتاج ہے، اللہ کے در کا محتاج ہے. نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، سب اللہ کے در کے محتاج ہیں. ہم اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس میں ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اپنے نبی کے لیے. ہر امتی اس وقت دعا کرتا ہے آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ. اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما دیجئے، فضیلت عطا فرما دیجئے. وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان کو مقام محمود عطا فرما دیجئے. الَّذِي وَعَدْتَ، جو آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے. اے اللہ آپ نے اپنے حبیب سے جو مقام محمود کا وعدہ کیا ہے، ہم امتی یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ اپنے حبیب کو مقام محمود عطا فرما دیجئے. اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، کیونکہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے. ہر روز ہر اذان کے بعد ہر امتی یہ دعا کرتا ہے نبی کے لیے وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا. تو مقام محمود ایک خاص مقام ہے. اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مقام عطا فرمائے گا. تو اس لیے ہر امتی دعا کرتا ہے یہ اذان کے بعد. تو مقام محمود میں تہجد میں مناسبت ہے. جو امتی تہجد کی نماز پڑھے گا کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے حبیب کے قریب وہ رہے گا، مقام محمود کے قریب وہ رہے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبہ الصلاة فی جوف اللیل. فرض نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، اس وقت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ينزل تبارك وتعالى ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. آپ نے فرمایا ہر رات جب آخری پہر آتی ہے، آخری گھڑی آتی ہے، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کی. سورج ڈوبنے سے لے کر طلوع فجر تک کے درمیان کا جو وقت ہے اس کو 3 حصوں میں بانٹا جائے، 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے.
شروع کے 2 حصے نکال کر کے آخر کا جو حصہ بچتا ہے، آدھی رات کے بعد آخر کا جو حصہ بچتا ہے، وہی اصل وقت ہے تہجد کا۔ افضل وقت وہی ہے۔ اسی وقت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کے 2/3 گھڑی گزر جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اب اللہ کا آسمان دنیا پر اترنا، نزول فرمانا، یہ اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ کا ایک فعل ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس طرح ید اللہ کہا کہ اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، استوى علی العرش اللہ کا عرش پر ٹھہر جانا، یہ اللہ کی صفات ہے۔ اب یہاں پر آ کر انسان کو اپنی عاجزی ظاہر کر دینا چاہیے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، یہی سب سے بڑا علم ہے۔ ہم اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے، لیکن حدیث کا مفہوم اور حدیث کا پیغام یہ ہے کہ آخر رات جو ہوتی ہے، اللہ اپنی شان رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ہر رات، ہر روز رات میں آخری پہر اللہ اپنی خاص شان رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ۔ روزانہ اللہ اعلان کرتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ مَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں۔ مَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اسے معاف کروں۔ روزانہ آخر رات میں اللہ تعالیٰ خود سے یہ آواز لگاتے ہیں اپنے بندوں کو، یہ 3 آفر پیش کرتے ہیں اللہ۔ جن کو اس کی حقیقت معلوم ہے، جن کو اس حقیقت کا ادراک ہے، اللہ کی قسم اس وقت ان کا بستروں پر سوتے رہنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا ہم لوگوں کو اس وقت اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ جتنا ہم لوگوں کو اس وقت بستر چھوڑ کے کھڑا ہونا، نیند سے بیدار ہونا مشکل ہوتا ہے، جن کو اللہ نے حقیقت سکھا دی ہے، اس وقت تو ان کا بستر پر لیٹے رہنا زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں بلا رہا اور ہم لیٹے ہوئے۔ کاش اللہ ہمیں بھی کوئی ذرہ عطا فرما دے، محبت کا کوئی ذرہ عطا فرما دے جو ہمیں اس وقت بے چین کر کے کھڑا کر دے اللہ کے حضور میں نماز پڑھنے کے لیے۔ یسوئی کا وقت ہوتا ہے، سناٹے کا وقت ہوتا ہے، بندہ اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اپنی مرادیں پیش کرتا ہے، اپنے سوالات اللہ کے ساتھ رکھتا ہے، گویا اسپیشل طور پہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ جیسے وی آئی پی لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ تم بعد میں تنہائی میں ملاقات کرنا، بھیڑ میں نہیں، بھیڑ میں تمہارا کام نہیں ہے، تم تنہائی میں ملاقات کرنا اسپیشل طور پر۔ جو تہجد پڑھتا ہے وہ اللہ سے تنہائی میں وی آئی پی طور پہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، رات کی نماز کو لازم پکڑ لو۔ علیکم بقیام اللیل، تہجد کی نماز کو لازم پکڑ لو۔ فإنہ دأب قبلکم، اس لیے کہ تم سے پہلے جو نیک بندے گزرے ہیں سب کی عادت رہی ہے تہجد پڑھنے کی۔ هو قربۃ لکم عند ربکم، تہجد سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ومغفرۃ للسیئات، تہجد پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ومنہاۃ عن الاسم، اور انسان گناہوں سے رکتا ہے، گناہوں سے باز آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا کہ یہ آدمی رات میں نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد چوری کرنے جاتا ہے۔ رات میں نماز پڑھتا ہے پھر چوری کرنے جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا عنقریب اس کی نماز اس کو اس کے عمل سے روک دے گی، اس برے کام سے اس کی نماز، تہجد کی نماز اس کو روک دے گی۔ کیونکہ تہجد کی 4 خصوصیت بتائی گئی اس حدیث میں۔ نیک لوگوں کی عادت ہے، اللہ سے قریب کرنے کا وسیلہ ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور انسان گناہ سے رکتا ہے۔
انسان گناہوں سے رکتا ہے. صالحین جتنے بھی گزرے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، نیک لوگ جتنے بھی گزرے ہیں سب نے تہجد کی نماز پڑھی ہے. علامہ اقبال جیسا شاعر، علامہ اقبال، سر اقبال، علامہ اقبال لندن پڑھنے گئے، لندن پڑھنے کے لیے گئے، اور لندن کی ٹھنڈ نہایت مشہور ہے، وہاں کی ٹھنڈ بہت وہاں ٹھنڈ پڑتی ہے. انہوں نے شعر میں کہا، زمستانی ہوا میں گرج تھی شمشیر کی تیزی، زمستانی ہوا میں گرج تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب صحتگاہی. کہنے لگے اگرچہ لندن کی سردی میں تلوار کی کان جیسی تیزی تھی، پھر بھی میں نے وہاں بھی تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑا. اقبال ایسے اقبال نہیں بن گئے، کوئی بڑا ایسے ہی بڑا نہیں بن جاتا ہے، اس میں تہجد کا خاص دخل ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو لوگوں نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا تعبیر عبارات و سنت اشارات وما نفعنا الا رکعات صلیناها فی جوف اللیل. معارف کی باتیں، حکمت و دانائی کی بڑی بڑی باتیں جو ہم اشاروں میں اور کنایوں میں اور عبارات میں کیا کرتے تھے، یہاں کے سب ہوا ہو گئی. ایک سے ایک لچھے دار تقریریں، ایک سے ایک خوبصورت عبارتیں یہاں کے ہوا ہو گئی. وما نفعنا الا رکعات صلینا فی جوف اللیل. رات میں اٹھ کر جو ہم چند رکعت نماز پڑھ لیتے تھے وہی یہاں پہ کام آئی. رات کی چند رکعت جو ہم اٹھ کے پڑھتے تھے وہ یہاں پہ کام آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ رجلا، اللہ اس بندے پر رحم کرے، اس مرد پر رحم کرے جو تہجد کے لیے بیدار ہو، تہجد پڑھے، اپنی بیوی کو جگائے، وہ بھی تہجد پڑھے، اگر نیند کا غلبہ بیوی پر ہے تو پانی سے چھڑکاؤ کرے. اللہ رحم فرمائے اس عورت پر جو اٹھ کر کے تہجد پڑھے، اپنے شوہر کو جگائے، وہ بھی تہجد پڑھے. کبھی نیند کا غلبہ ہو، آنکھ نہ کھل رہی ہو تو اپنے شوہر کے منہ پہ پانی کا چھینٹا دے. یہ محبت کا عمل ہے. میاں بیوی سے محبت کا عمل بتایا جا رہا ہے. پانی کا چھینٹا چہرے پہ ہلکا کا مارنا، اس سے محبت ہوگی. ہم لوگ کہیں گے لڑائی ہوگی، ہم لوگ کیا لڑائی ہو جائے گی. یہ نسخہ محبت کا بتایا جا رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے سامنے بات ارشاد فرمائی تھی سب تہجد گزار تھے. شوہر تہجد گزار تھے، بیویاں تہجد گزار تھی. اگر شوہر نہ جگاتا ان کو تو وہ لڑائی کرتی. اس وقت وہ ناراض ہوتی کہ اکیلے اکیلے تہجد پڑھے، آپ کو کیوں نہیں جگایا. نبی نے جو بتایا، جن کے سامنے بات بتائی ہے، یہ محبت کا نسخہ ہے. آزما کے آپ نے دیکھ لیں. لیکن ہمارا چونکہ دینداری نہیں ہے، ہمارے بچپن میں میلاد بہت ہوتا تھا. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں میلاد جلسہ تو نہیں کہا جاتا، میلاد کہا جاتا ہے. اس وقت میلاد میلاد کہتے تھے اس کو. کہیں نہ کہیں کسی دروازے میلاد ہو رہا ہے. اب 12 بجے تک بیٹھے رہو. سب ہونے کے بعد بتاسا پڑتا تھا، کوئی چھوٹا بتاسا کوئی بڑا بتاسا. بتاسا پڑتا تھا، بہت پیسہ والا لڈو بڑھ جاتا تھا. اب آدمی حصہ لے کر اپنا جاتا تھا. بیوی سے کہتا تھا وہ لڈو آج بٹ رہا باہر کی رات میں. خود بھی جلدی سے بھاگتی تھی، دونوں بچوں کو ہاتھ پکڑ کر کے اٹھاتی اور جھجوڑ کر کے کھینچتے ہوئے میلاد میں لے جاتی تھی. کہتی تھی میرا بھی حصہ ہی، میرے 2 بچے ان کو بھی حصہ دو. 2 لڈو، ایک لڈو ملے گا. تو لڈو ملنے کے لیے وہ نیند قربان کر دیتی تھی. بچوں کو نیند قربان کر دیتی، ان کو بھی گھسیٹ کر کے لے جاتی تھی. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے سب دیکھا. برا نہیں لگا اس وقت شوہر کا جگانا، کیونکہ لڈو ملنے کی امید تھی. آج اگر یہ حقیقت کا ادراک ہو جائے کہ کتنا قیمتی وقت ہے وہ، تو اگر شوہر اس کو جگائے گا یا بیوی شوہر کو جگائے گی تو برا نہیں مانے گا. آدمی اس کو دعائیں دے گا کہ تم نے ہم کو جگا دیا. انسان ہے، کبھی نیند کا غلبہ ہو سکتا ہے، کبھی سو سکتا ہے، تھکا ہوا انسان رہتا ہے، الارم کی ضرورت پڑ جاتی ہے. کبھی کبھی الارم بھی پھیل ہو جاتا ہے، کسی کو جگانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یہ بشری تقاضے ہیں انسان کے ساتھ لگے ہوئے.
آج سمجھ لیجیے پانی کے چھینٹا مارنا یہ سمجھ لیجیے کہ اسپیشل طور پہ جگانا ہے، یہ سارے الارم سمجھ لیجیے، یا کسی کا فون آ جائے اس وقت، یا کوئی جو ہے آواز دے کر اٹھائے، یہ اسی کے ذمے میں سب آئے گا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی لمبی نمازیں رات میں پڑھتے تھے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدمہ فقیل له لما صنعت هذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے، اتنا طویل قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیر ورم کر جاتے تھے، سوجن نہ جاتی تھی پیر میں۔ آپ سے کہا جاتا لما صنعت هذا، کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، پھر آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ جواب میں فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس اللہ نے ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، جس اللہ کی اتنی عنایتیں مجھ پر ہیں، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے رسول تہجد میں کھڑے ہوئے ایک آیت پڑھتے رہے، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں وہی آیت پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے۔ کوئی خاص کیفیت طاری ہو گئی ہوگی آپ پر پڑھتے پڑھتے۔ قرآن کی ایک آیت ہے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ قیامت کے دن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر خدا بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ جواب دیں گے قال سبحانک، اللہ کی ذات پاک ہے، ہم نے ان کو یہ تعلیم نہیں دی، ہم نے جو کچھ بھی ان کو کہا تو جانتا ہے، بے شک تو جانتا ہے، اب معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، ان تعذبهم، اگر تو انہیں عذاب دے، ان تعذبهم، اگر تو انہیں عذاب دے، تیرے بندے، ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تجھے پورا اختیار ہے عذاب دینے کا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اے اللہ اگر آپ معاف کر دیں انہیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ بڑے زبردست بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں، آپ سے کوئی پوچھنے بھی نہیں جائے گا، آپ سے کوئی سوال بھی کرنے نہیں جائے گا، آپ اگر انہیں معاف کر دیں گے۔ یہی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے، امت یاد آ گئی کہ میری امت میں بھی ایک وقت آئے گا فساد پیدا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ کے حضور میں آپ بھی بار بار یہی ندا کرنے لگے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اللہ کے رسول اس طریقے سے تہجد کی نمازیں پڑھتے تھے، اہتمام اتنا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیماری کی وجہ سے یا کسی تکلیف کی وجہ سے تہجد نہیں پڑھ پاتے تھے تو دن میں آپ 12 رکعت پڑھ لیتے تھے۔ یہ قضا نہیں تھی، اس سے پہلے بتایا گیا قضا نہیں ہے، بدل، یہ قضا نہیں ہے، بدل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی سوتا رہ جائے اپنے کسی معمول سے، رات میں کوئی معمول عمل کرنے کا اس کا ایک معمول ہے، قرآن پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، نماز پڑھنے کا، کبھی سوتا رہ جائے تو اگر فجر کے بعد سے ظہر کے بیچ کا جو وقفہ ہے اس درمیان میں اس کو پڑھ لے وہ تو گویا اس نے رات ہی میں پڑھا۔ اگر فجر سے ظہر کے بیچ میں پڑھ لے تو گویا اس نے رات ہی میں پڑھا، اس کو فضیلت جو رات میں ملنے والی ہے اس وقت بھی اس کو فضیلت مل جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعت تہجد پڑھتے تھے؟ کئی طرح کی روایتیں ہیں، کئی طریقے، 7 رکعت بھی ثابت ہے، 9 رکعت بھی ثابت ہے، 11 بھی ثابت ہے، 13 بھی ثابت ہے۔ 7 سے مراد 4 تہجد 3 وتر، 9 سے مراد 6 تہجد اور 3 وتر، اور 11 سے مراد 8 رکعت تہجد 3 وتر، اور جس میں 13 کا تذکرہ اس میں 10 رکعت تہجد 3 وتر۔ تو مختلف روایتیں ہیں، دیکھنے کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کی جو روایت ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی جو روایت تحقیق کے بعد ہے وہ ہے 11 رکعت کی، 11 رکعت کی، 8 رکعت تہجد 3 رکعت وتر۔ دوسرے نمبر پہ جو روایت ہے وہ ہے 13 رکعت کی، 10 رکعت تہجد
3 رکعت وتر، لیکن اس کے اقوال الگ ہیں۔ بعض نے کہا نہیں، یہاں پر بھی تہجد 8 ہی رکعت ہے، 3 رکعت وتر ہے اور 2 رکعت وتر کے بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ حدیث میں آتا 2 رکعت آپ نفل بیٹھ کر پڑھتے تھے، نبی کی خصوصیت ہمیں کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے۔ 2 رکعت نفل بھی جوڑ دیا، اس لیے 13 رکعت ہو گئی۔ بعض نے کہا نہیں، فجر کی سنت کو اس میں جوڑ دیا گیا اس لیے 13 رکعت ہو گئی۔ بہرحال جتنی توفیق 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت 10 رکعت 12 رکعت جتنی انسان کو توفیق ہو وہ تہجد میں پڑھ لے۔ قرات کے معاملے میں آہستہ پڑھے کہ زور سے پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی قرات میں آہستہ بھی قرات کرتے تھے، زور سے بھی کرتے تھے، بہت زیادہ زور سے نہیں۔ آدمی آہستہ آہستہ پڑھے گا تو تھوڑا سا اکتا جائے گا، وہ زور سے زیادہ پڑھے گا تو تھک جائے گا۔ اعتدال کے ساتھ درمیانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک رکعت میں زور سے تلاوت کرتے تھے، دوسری رکعت میں آہستہ کرتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی رکعت میں آہستہ بھی کرتے تھے، زور سے بھی کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تہجد کے وقت باہر نکلے، دیکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تہجد پڑھ رہے، لیکن اور آہستہ پڑھ رہے ہیں، تلاوت بہت آہستہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہاں سے تیز تلاوت کی تیز آواز آ رہی ہے۔ ان لوگوں کا مکان جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان جو ہے مسجد نبوی کے اندر ہے، حجرہ عائشہ جہاں گنبد خضرا بنا ہوا اس کے نیچے وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تھا۔ گنبد خضرا کے بالکل ٹھیک سامنے یعنی کعبے کی طرف جو دیوار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو سلام ہم پڑھتے کھڑے ہو کر، اس کے اپوزٹ میں جو دیوار ہے بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکان وہاں پہ تھا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مکان تو معلوم ہے، یعنی وہ اس دروازے کا نام ہے بابو ابوبکر صدیق، اس دروازے کا نام ہے، اس دروازے سے داخل ہوں گے تو خوکھا ابو بکر وہ لکھا ہوا ہے وہاں پر، وہاں پر ان کا مکان تھا۔ تو یہ سب مسجد نبوی کے اندر ہے سب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت آپ نکلے تو دیکھا دونوں لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں، حضرت ابوبکر آہستہ تلاوت کر رہے ہیں اور حضرت عمر زور سے تلاوت کر رہے ہیں۔ جب دونوں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے بعد میں تو آپ نے پوچھا حضرت ابوبکر سے، آہستہ تلاوت کر رہے تھے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا، اسمعت من ناجیت، اللہ کے رسول میں جس سے میں مناجات کر رہا تھا میں اس کو سنا رہا تھا، میں اپنے اللہ سے مناجات کر رہا تھا تو اللہ میرا پڑھنا سن رہا تھا۔ حضرت عمر سے آپ نے پوچھا عمر اتنی زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ فرمایا اوجد الوسنان اطرد الشیطان، میں سونے والوں کو جگا رہا تھا، زور سے پڑھ کر شیطان کو بھگا رہا تھا۔ دونوں نے جواب دیا تو حضرت نے فرمایا حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ سے، ابو بکر اپنی آواز تھوڑا بلند کر لو، حضرت عمر سے فرمایا عمر اپنی آواز تھوڑا کم کر لو۔ تو یہ یہاں معتدل آواز میں تہجد کی نماز پڑھنا چاہیے، اہتمام ہو۔ یہ سب راز کی باتیں ہیں کہ کون تہجد پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا، اتنا زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں لوگوں کو کہ ہم رات کو تہجد پڑھتے ہیں، یا کسی کے اندر تکبر پیدا ہونے لگے، گھمنڈ آنے لگے، ارے ہم تو تہجد پڑھتے ہیں، ہم تو بہت نیک ہیں، یہ سب جو ہے بتاؤ کوئی تہجد نہیں پڑھتا، یہ بھی بہت فتنے کی چیز ہے۔ عابدوں کو شیطان یہاں سے ہی مارتا ہے، انانیت آ گئی، تکبر آ گیا کہ ہم رات میں تہجد پڑھ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کسی پروگرام میں اپنے ابو کے ساتھ گئے تھے تو تہجد کا وقت ہوا تو ان کے والد اٹھے تہجد پڑھنے کے لیے تو ان کو بھی جگا دیا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی نماز پڑھ لی، دیکھا میں نے بہت سے لوگ نماز چھوڑ کر سو رہے تھے تو میں نے اپنے ابو سے کہا یہ لوگ بیکار میں آئے نماز پڑھنا نہیں کیوں آئے؟ تو والد نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا اس سے بہتر تھا کہ تم نے جو ان کو اس طرح کہا، اس سے بہتر تھا کہ تم بھی سوتے رہ جاتے، تم بھی تہجد نہ پڑھائے، تم بھی سوتے رہ جاتے۔ بزرگ فرماتے ہیں میں رات میں تہجد پڑھوں، صبح سینہ چوڑا کر کے گھوموں کہ میں تہجد پڑھا ہے، اس سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ میں رات میں ٹھانڈ کے ساتھ سوں اور صبح یہ ندامت ہو میرے اندر کہ ہم تہجد نہیں پڑھ پائے۔ تو عابد کو یہاں سے بھی شیطان لنگے مارتا ہے، انانیت میں مبتلا کرے گا، بڑائی میں مبتلا کرے گا، دوسروں کو حقیر سمجھے گا کہ ہم تو تہجد گزار ہیں، یہ تو تہجد نہیں پڑھتے یہ لوگ۔ دینداروں کو دینداری کے لیے سے شیطان مارتا ہے، دنیا داروں دنیا کے لیے سے شیطان مارتا ہے۔ بہت کھاگ ہے وہ، اس کو ہر طرح کی ترکیب معلوم ہے، کہاں سے کس کو چت کرنا ہر ایک اس کو معلوم۔ عابدوں کو
اس فتنے میں مبتلا کرتا ہے. تو یہ سب راز کی باتیں ہیں. کون اللہ کے سامنے کتنی رکعت پڑھتا ہے, نہیں پڑھتا ہے, کون اٹھتا ہے, کون سوتا ہے, کون جاگتا ہے, یہ سب راز کی باتیں ہیں. راز کو رازی میں رہنے دیا جائے. ہم بھی کوشش کریں کہ اللہ سے دعا بھی کریں, کوشش بھی کریں, الارم بھی لگائیں, بیگم سے بھی کہیں کہ بھائی ہم کو بھی تہجد میں اٹھا دینا. 2 رکعت 4 رکعت سناٹے کا وقت ہوتا ہے, اس وقت آدمی جو ہے پڑھ لے, جو اللہ توفیق دے, اور اس عمل کو کرتا رہے. تو یہ بھی ولایت کو حاصل کرنے کا بہت بڑا درجہ ہے, بہت بڑا درجہ ہے کہ آدمی جتنے بھی ولی گزرے ہیں سب نے تہجد کا اہتمام کیا. لمبی نہ پڑھ پائے, مختصر نماز پڑھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تہجد جب شروع کرتے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی پہلے ہلکی رکعتوں سے شروع کرتے تھے تاکہ طبیعت میں نشان پیدا ہو جائے. شروع میں چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھتے تھے, پھر طویل رکعتیں پڑھتے تھے. تو طویل پڑھ سکیں, مختصر پڑھ سکیں, قل اعوذ بالناس, قل اعوذ بالناس, قل اعوذ بالفلق پڑھ سکیں, انا اعطیناک, قل هو اللہ پڑھ سکیں. اس وقت نیند سے بیدار ہو کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی. اللہ مثال دے رہا ہے کہ وہ شخص جو اللہ کے سامنے قیام کی حالت میں, رکوع کی حالت میں, سجدے کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے, اللہ کی رحمت کو امید رکھتا ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب کھڑا ہو تو اس کو ڈر نہ لگے, اللہ کے سامنے کھڑا ہو اس کو ڈر نہ لگے, تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں اس طرح رہے کہ رات کے اندھیروں میں اللہ اس کو رکوع سجدہ قیام کی حالت میں دیکھے. جو آدمی تہجد پڑھے گا, اللہ کے سامنے تنہائی میں رکوع سجدہ کرے گا, یرجو رحمت ربی, اس وقت کل قیامت کے دن اس وقت ایک ہولناکی سے بچے گا. اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اطمینان کے ساتھ کھڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کا ادراک ہمیں بھی نصیب فرمائے, محبت کا کوئی ذرہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے جو ہمیں اس وقت بے چین کر کے بیدار کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب تک سنت نہ پڑے ہوں, پڑھ